آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخی ایک ایسی شخصیت کی جن کی زندگی اور موت نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں بینظیر بھٹو کی، جن کی شہادت ایک تاریخی اور یادگار واقعہ ہے۔ کیا واقعی بینظیر بھٹو کو اپنی موت کا پہلے سے احساس تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ 27 دسمبر 2007 کا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا؟ ہم ریئر وائس کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جو اپنی والدہ نصرت بھٹو اور والدہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی وراثت کے طور پر سامنے آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بینظیر بھٹو نے اپنی خاندانی اور سیاسی وراثت کو سنبھالا اور پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 2007 کے عام انتخابات میں بینظیر جلاوطنی کے بعد واپس آئی۔ ان کی واپسی نے پاکستان سیاست میں ایک نئی روح پھونکی اور عوام میں امید کی ایک نئی کرن روشن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ 27 دسمبر 2007 کا دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوا، مگر وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن بن کر ختم ہوا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی لیاقت آباد وہ جلسے کے لیے روانہ ہوئی۔ ان سب دھمکیوں کے باوجود بھی وہ عوام سے ملنے اور بات کرنے سے باز نہ آئی۔ جلسے میں ایک جم غفیر تعداد موجود تھی جو اپنے قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ بینظیر بھٹو کی سیکورٹی ٹیم کو خدشات تھے کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بینظیر بھٹو کی سیکورٹی کو اور سخت کر دیا گیا۔ بڑی خوشی اور پرسکون طریقے کے ساتھ انہوں نے عوام سے خطاب کیا، اور جیسے ہی جلسہ ختم ہوا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ جب گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو وہ عوام کو الوداع کہنے کے لیے گاڑی کے سن روف سے باہر نکل کر اپنے حامیوں کو ہاتھ ہلانے لگی۔ اسی موقع پر ایک خودکش حملہ آور نے گاڑی کے قریب پہنچ کر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں چلانے کے بعد حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس دہشت گرد حملے میں کئی دوسرے لوگ بھی زخمی اور شہید ہوئے۔ بینظیر بھٹو شدید زخمی ہوئی اور انہیں راولپنڈی کے جنرل ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، لیکن ان کی حالت نازک تھی۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور شام 6:16 پر بینظیر بھٹو کا انتقال ہو گیا۔ بینظیر کی موت کی خبر سنتے ہی پورا پاکستان سوگ میں ڈوب گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بینظیر کو اپنی موت کا پہلے سے ہی احساس ہو گیا تھا۔ کئی بار انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں اور دوستوں سے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے، اور ان تمام خدشات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا اور اپنی عوام کے لیے لڑتی رہی۔ کہ آپ بھی بینظیر بھٹو کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے اچھے کمنٹ چھوڑ جائیں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ملتے ہیں ایک اور نئی شاندار معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔